ایک شہر میں ایوا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جو ضدی، بدتمیز اور بگڑی ہوئی تھی اور ہمیشہ اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ جب اس کے والدین نے اسے بتایا کہ وہ ایک نئے شہر منتقل ہو رہے ہیں، ایوا بہت غصے میں آ گئی۔ وہ اپنے دوستوں اور اپنے مانوس ماحول کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جب خاندان نئے شہر پہنچا تو ایوا زیادہ متاثر نہ ہوئی۔ گلیاں برف سے ڈھکی ہوئی اور سرد تھیں، اور لوگ بھی اجنبی اور غیر دوستانہ لگ رہے تھے۔ ایوا کے والدین نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ جلد ہی نئے دوست بنا لے گی، لیکن ایوا کو شک تھا۔ جب سردیوں کے دن ہفتوں میں بدل گئے تو ایوا خود کو پہلے سے زیادہ تنہا محسوس کرنے لگی۔ اسکول میں اس کے کوئی دوست نہیں تھے اور اس کے والدین ہمیشہ کام میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن جب وہ برف سے ڈھکے پچھلے حصے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ ایک سنو مین بنائے گی۔ ایوا نے جوتے پہنے اور پچھلے حصے میں چل دی۔ اس کے جوتے گہری برف میں دھنس گئے۔ اس نے برف کو بڑے بڑے گولوں کی شکل میں لپٹنا شروع کیا اور انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا۔ کام کے دوران وہ خود سے بڑبڑاتی رہی، سردی برف اور اس بات کی شکایت کرتے ہوئے کہ اس کے کوئی دوست نہیں ہے۔ ایوا نے اپنا سنو مین مکمل کیا۔ اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، ارے تم تو کافی ماہر کاریگر ہو، آواز نے کہا۔ ایوا نے مڑ کر دیکھا اور اس کا سنو مین اس کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ لیے۔ تم بات کر سکتے ہو؟ ایوا نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل، سنو مین نے جواب دیا۔ ویسے میرا نام چل ہے۔ ایوا بولنے والے سنو مین کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، لیکن وہ دلچسپی بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پہلے کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات نہیں کی تھی جیسے چل۔ اگلے چند ہفتوں میں ایوا اور چل بہترین دوست بن گئے۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے اور ہنستے رہتے، برف کے قلعے بناتے اور برف کے گولوں سے کھیلتے۔ ایوا نے کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں کی تھی، لیکن جیسے جیسے سردیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں، ایوا جانتی تھی کہ وہ چل کو بہت یاد کرے گی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اگلے سال واپس آئے گا، لیکن چل نے صرف مسکرا کر کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ روحانی طور پر رہوں گا ایوا، لیکن اگلے سال میں چاہتا ہوں کہ تم نئے دوست بناؤ۔ خوش رہنے کے لیے تمہیں ایک بولنے والے سنو مین کی ضرورت نہیں ہے۔ چل کی باتیں سن کر ایوا حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی نئے دوست بنانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن جب اس نے چل کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ خوش رہنے کے لیے اسے بولنے والے سنو مین کی ضرورت نہیں تھی، اسے صرف خود پر اعتماد کرنا تھا۔ اور یوں ایوا نے چل کو الوداع کہا۔ الوداع کرتے وقت ایوا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ چل کو بہت یاد کرنے والی تھی، اور ایوا نے اپنی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ اس نے اسکول میں نئے دوست بنائے، لیکن وہ بھی چل کو نہیں بھولی، اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ گزارے وقت کو محبت سے یاد کرتی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خوش رہنے کے لیے اسے کسی بولنے والے سنو مین کی ضرورت نہیں، اسے بس خود پر یقین رکھنے کی ضرورت تھی۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ حقیقی دوستی اور مہربانی ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے اور ہمیں اپنی بہتر شکل بننے میں مدد دے سکتی ہے، حتیٰ کہ جب ہمارے دوست ہمارے ساتھ نہیں رہتے، ان کے سبق اور یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔